على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ جلسہ ختم ہونے والا ہے، کھانے کا وقت ہے، اور جب بھوک لگی ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی درخواست کے ساتھ بات ذکر کی جا رہی ہے، تھوڑی سی توجہ کر لیں، ممکن ہے کہ یہ آخری بات بھی پہلی باتوں کی طرح سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یہ پوری دنیا میں چاہے خشکی ہو یا تری ہو، جو فساد پھیلا ہوا ہے یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور یہ سزا، یہ تکلیف، یہ مصیبتیں بھی اس لیے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے جسے میں نے ذکر کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے لے کر آسمان تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک جو بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، یہ سب کی سب انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ انسان کی خدمت میں زمین بھی لگی ہے، آسمان بھی لگا ہے، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، ہوا بھی، سمندر بھی، یہ ساری مخلوقات انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل، بڑی سمجھ، بڑا شعور عطا فرمایا ہے، اس لیے انسان ان ساری چیزوں کو بڑے شعور کے ساتھ استعمال کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، جس سے انسان کا جسم خوبصورت رہتا ہے، تازہ رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، اور ساری ضروریات کو اپنی سمجھ اور شعور کے اعتبار سے پوری کر لیتا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان کی جان جاتی ہے، انسان کا مالی نقصان ہوتا ہے، انسان ان سے بچ جاتا ہے۔ مثال سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو جائے، بیماری بھی ایسی ہو کہ گرمی کا زمانہ ہو، اور گرمی کے زمانے میں بھی آدمی کو پسینہ نہ آتا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے۔ اب ایسا بیمار آدمی حکیم کے پاس جائے تو حکیم صاحب کو ہاتھ دکھائے، حکیم صاحب دوائی دیں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب گرمی کے باوجود آپ کو پسینہ نہیں آتا، دوائی کھایا کریں اور گرم چیزوں کا استعمال کیا کریں۔ اب گرم چیزیں کیا ہیں وہ تقریباً سبھی جانتے ہیں، گوشت بھی گرم ہوتا ہے، انڈے بھی گرم ہوتے ہیں، اور ڈرائی فروٹس بھی گرم ہوتے ہیں۔ تو انسان گرم چیزوں کو استعمال کرے گا تو بدن میں گرمی آئے گی، پسینے کی ابتلا ہو جائے گی۔ ایسا ہی ایک اور آدمی ہو جو یہ کہے کہ صاحب سردی کا زمانہ ہے اور مجھے پسینہ آتا ہے، سردی کا زمانہ ہے اور مجھے پسینہ آتا ہے، یہ بھی بیمار ہے۔ حکیم صاحب اسے بھی دوائی دیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کیا کریں، ٹھنڈی چیزیں کھایا کریں۔ عام طور سے اکثر سبزیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اکثر تر فروٹ جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو ان کو استعمال کرنے سے بدن میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ ان دونوں مثالوں سے یہ بات پتہ چلی کہ انسان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کیا گرم ہے، کیا ٹھنڈا ہے۔ جو کپڑے ہم استعمال کرتے ہیں، کپڑا تو کپڑا ہوتا ہے، لیکن سردی کے زمانے کا کپڑا اور ہوتا ہے، گرمی کے زمانے کا کپڑا اور ہوتا ہے۔ سردی کے زمانے کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پتلے باریک کاٹن کے ہوتے ہیں عام طور سے۔ کاٹن کے کپڑے، سوتی کپڑوں کی یہ خاصیت ہے کہ آپ گرمی کے زمانے میں پہنیں گے تو بدن کو ٹھنڈک ملتی ہے۔
کپڑا ہی آپ سردی کے زمانے میں پہنیں گے تو جو کپڑے سردی کے زمانے کے ہوتے ہیں وہ اونی کپڑے ہوتے ہیں، ان کو پہننے کے بعد بدن میں گرماہٹ آ جاتی ہے، اور کھانے کی چیزیں گرم اور ٹھنڈی ہوتی ہیں، کپڑے بھی گرم اور ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اور زیادہ سمجھنا چاہیں تو آپ کسی حکیم کی دکان پہ جائیں، حکیم کی دکان میں جتنی معجونیں لگی ہیں اور جتنے خمیرے وہاں لگے ہوتے ہیں، وہ ساری معجونیں، سارے خمیرے جو ہیں کسی نہ کسی درخت کی جڑ یا اس کی پتیاں یا اس کے پھول یا اس کے پھل یا اس کا گودا وغیرہ اس کے جوس سے یا اس کے مجموعے سے بنایا گیا ہوگا۔ اگر ہمارے پیٹ میں قبض ہو جاتا ہے تو حکیم صاحب ہمیں جوشاندہ دیتے ہیں، جوشاندہ۔ تو جوشاندہ کیا ہوتا ہے؟ جوشاندے کو آپ دیکھیں گے اس میں کچھ پتیاں ہوتی ہیں، کچھ پھول ہوتے ہیں، کچھ لکڑیاں سی ہوتی ہیں، اور اس سارے مجموعے کو جب ہم پکا کر پی لیتے ہیں تو پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ انسان ہوشیار عقل مند ہے تو چیزوں کی تاثیرات کو دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ گرم تاثیر ہے تو گرمی سردی کے زمانے میں گرم چیزوں کو استعمال کرے گا، تاثیر ٹھنڈی ہے تو گرمی کے زمانے میں ٹھنڈی چیزوں کو استعمال کرے گا۔ اسی طریقے سے ہر چیز کا مسئلہ ہے۔ انسانوں نے بڑا ریسرچ کیا، بڑا تجربہ کیا، بڑی معلومات حاصل کی، تو آج حال یہ ہے انسانوں کا کہ انسان پوری دنیا سے نفع اٹھا رہا ہے، یہاں تک کہ اب زمین سے چاند پر جا پہنچا ہے اور وہاں سے بھی اس کا نفع شروع ہو گیا ہے۔ ایک مسئلہ عرض کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان بہت عقل مند، بہت ہوشیار، ساری کائنات اس کی خدمت میں ہر نفع ہر نقصان کو سمجھ کر استعمال کرتا ہے، چیزوں کو فائدہ اٹھاتا ہے، نقصان سے بچا رہتا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی انسان کی نظر سے چھپی رہ گئی جس پر انسانوں کی نگاہ نہیں گئی۔ ساری دنیا کے لوگوں کی، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے لوگوں کی، ڈاکٹروں کی، سائنٹسٹ لوگوں کی نگاہ اس پر نہیں گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ناواقفیت میں، جہالت میں، نادانی میں اس ایک چیز کا غلط استعمال زیادہ ہو گیا، تو آج پوری دنیا میں تباہی اور ہلاکت مچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اس ایک چیز کا ذکر کیا جس طرف لوگوں کی نگاہ نہیں گئی۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، یہ جو فساد پھیلا ہے یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا عمل اچھا یا برا بھی اثر لاتا ہے۔ برے اعمال کا اثر یہ ہے کہ پوری دنیا میں فساد پھیل گیا۔ تو عمل ایسی چیز ہے کہ عمل اچھا ہوتا ہے تو اس کا نفع ہوتا ہے، عمل برا ہوتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم جو بھی کریں، اچھا کریں یا برا کریں، بس ہم اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے سے بے خبر رہتے ہیں۔ جس طرح سے زہر کھا کر آدمی مر جاتا ہے اور جس طرح سے دودھ پی کر آدمی طاقت پاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اچھے اعمال کرنے والے لوگ آباد رہتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اور غلط اعمال اور برے کام کرنے والے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بات 100% صحیح ہے۔ اب جو بات میں نے کہی میں اسے قرآن و حدیث سے ثابت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پورا شرح صدر ہو جائے کہ میں نے جو کہا اس میں کتنا دم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مثال بیان فرمائی ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو اور حوا کو دونوں کو جنت میں بھیج دیا اور ہم نے کہا یہ ساری جنت آپ کی ہے، جہاں سے چاہیں، جتنا چاہیں، جو چاہیں کھائیں پیئیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ساری جنت میں جہاں چاہیں گھومیں پھریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ پوری جنت میں سے بس یہ ایک درخت ہے، اسے استعمال نہیں کرنا، باقی ساری جنت آپ کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ زمانہ گزرتا رہا، آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت حوا جنت کے مزے لیتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، گھومتے رہے۔ زمانہ گزرنے کے بعد
شیطان نے دھیرے دھیرے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی اور انہیں یہ بات سمجھا دی کہ تمہیں معلوم بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے تمہیں کیوں منع کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سیدھے سادے آدمی تھے، انہوں نے کہا بھائی مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اس نے اللہ نے فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کھا کر اس نے کہا میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیرخواہ ہوں، راز کی بات بتاتا ہوں، تمہیں کیوں روکا ہے؟ کہنے لگا شیطان دراصل اس پیڑ کے اندر، اس درخت کے اندر زندگی ہے، اگر تم اسے کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، ایسی حکومت حاصل ہو جائے گی کہ مزہ آ جائے گا۔ بس ایسی باتیں سمجھائی، ایسی باتیں سمجھائی، نتیجہ یہ نکلا کہ آدم اور حوا دونوں کی سمجھ میں آ گئی۔ اللہ نے نتیجہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ ہمارے منع کرنے کے باوجود حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں نے اس درخت کو استعمال کر لیا، اسے کھا لیا۔ جب اسے کھا لیا تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ اللہ نے تو منع کیا تھا، اللہ نے تو کہا تھا اسے نہیں کھانا، باقی ساری جنت آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس ایک نافرمانی کا اور اللہ اس ایک برائی کا نتیجہ کیا ہوا یہ بھی خود اللہ ہی نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، ان دونوں نے جب اس درخت کو کھا لیا تو جنت کا جو لباس آدم اور حوا دونوں کے جسم کے اوپر تھا وہ اتر کر نیچے گر گیا، اور بھری جنت میں تمام حور و غلمان کے سامنے حضرت آدم اور حوا ننگے ہو گئے۔ ترجمہ اس سے بھی سخت ہے، بدت لہما سوآتہما کا ترجمہ ہوتا ہے دونوں کی شرم گاہیں کھل گئی، پیشاب کی جگہ بھی پاخانے کی جگہ بھی دونوں کھل گئی، بھری جنت میں ننگے کر دیے گئے۔ بھری جنت میں اس وجہ سے ننگے کر دیے گئے کہ ان دونوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ایک گناہ، ایک برائی ہو گئی، اللہ نے بھری جنت میں ان کو ننگا کر دیا۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بھری جنت میں آدم اور حوا دونوں کو ننگا کر دیا۔ آدم کون ہیں ہم سب جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا کے سارے انسانوں کے باپ ہیں، اور ابا جان کی عزت کتنی ہوتی ہے، اور دادا کی عزت ابا سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پردادا کی عزت جو ہے وہ ابا اور دادا سے بھی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ تو سارے باپوں کے باپ ہیں، تو ان کی عزت کتنی زیادہ ہوگی، ساری انسانیت کے باپ ہیں، اور اپنے اندر یہ بہت بڑا